ایک بہن کا ڈاکٹر نگہت ہاشمی سے سوال تھا کہ شب برات کا حقیقی تصور کیا ہے اور اس بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ کی روایت نمبر 1144 میں بیان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ اس حدیث کو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث سے شعبان کی نصف رات کی فضیلت بیان ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں، یہ ایک خاص رات ہے۔ لیکن اس رات میں بھی مشرک اور کینہ رکھنے والے، بغض رکھنے والے کی معافی نہیں ہوتی۔ کینہ سے مراد ہے کہ کسی کے بارے میں برا خیال کر کے دل میں بٹھا لینا، اس کے بارے میں کوئی بات اچھی نہ کرنا اور اچھا تذکرہ بھی نہ کرنا۔ بغض رکھنے والا حسد تک پہنچ جاتا ہے اور پھر انتقام تک بات پہنچتی ہے اور پھر قتل تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور شرک کو بھی قرآن حکیم میں ظلم عظیم کہا گیا ہے، اس لیے اس رات کو ان دو لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ رات فضیلت والی ہے، لیکن ہمارے ہاں شب برات کے نام پر بہت ساری ایسی رسمیں رواج پا گئی ہیں جن کا ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا، جیسے کھانے پکا کے بانٹنا، نوافل، قرآن خوانیاں کرنا، خود سے کوئی عبادت جو ہے اس کو مقرر کرنا، آتش بازی کرنا، شادی شدہ بیٹیوں کو عید کی طرح تحائف بھیجنا۔ جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، ویسے ہی ہمارے ہاں شب برات منائی جاتی ہے۔ ایسا کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ استاذہ بیان کرتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے اور اس کو پار کرنا زیادتی ہے۔ اور حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اللہ تعالیٰ نے خود بخشش کے لیے کچھ اوقات کو مخصوص کیا ہے، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ان دنوں اور اوقات میں اپنی طرف سے عبادت کا تعین کریں۔ اس نقطے کی وضاحت وہ مسلم شریف کی روایت نمبر 2565 سے کرتی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، اور صلح کے بعد ان کی بھی بخشش کر دی جائے۔ یعنی ان دو دنوں کی بھی اسی طرح ہی فضیلت بیان ہوئی ہے جس طرح شعبان کی نصف شب کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس میں بھی شرک کرنے والے اور آپس میں عداوت رکھنے والے، کینہ رکھنے والے لوگوں کے لیے بخشش نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے شب برات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حدیث میں بیان ہوا تھا کہ اس میں بھی مشرک اور آپس میں کینہ رکھنے والوں کی کوئی بھی بخشش نہیں ہے۔ تو استاذہ فرماتی ہیں، پھر تو ہمیں ان دونوں دنوں کو بھی اسی طرح ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے جس طرح ہم لوگ شب برات کو مناتے ہیں۔ اسی طرح شب برات کے ثبوت کے لیے کچھ ایسی احادیث پیش کی جاتی ہیں جو درجہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن کو تمام کلاموں پر، اور شعبان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر، اور رمضان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ اسے بنیاد الطالبین والیوم نمبر 1 صفحہ نمبر 680 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث من گھڑت ہے، ملا علی قاری اور علامہ ابن حجر نے اور دیگر نے اس کی وضاحت کی ہے۔ دوسری روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے نصف شعبان کی رات کو 13 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 30 بار قل ہو اللہ پڑھی تو اس کی سفارش ان 10 جہنمیوں کے لیے قبول ہوگی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ ایک من گھڑت بات ہے اور ایک بدعت ہے۔ تیسری یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ضعیف روایت ہے اور اس روایت کی
سند میں 2 مقامات پر انقطاع ہے، اس وجہ سے اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں ابن ماجہ کی بھی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ یہ حدیث بھی ضعیف ہے اور اس حدیث کی سند میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو خود احادیث گھڑتا تھا، اس لیے یہ روایت بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ ملا علی قاری کی ایک تصنیف موضوعات کبیر ہے اور اس میں تمام کی تمام من گھڑت روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ ان تمام روایات کی تفصیل کے لیے اس کتاب کو دیکھیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ احادیث یا تو من گھڑت ہے یا ضعیف ہیں، اس لیے ہمیں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور کوئی بھی دین میں نئی بات نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔